اللهم صل على سيدنا محمد کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں سمیت محصور ہوں گے۔ دجال یہود کی زبردست لشکر کی معیت میں ان حضرات کا محاصرہ کر چکا ہوگا۔ شدت کا عالم ہوگا، کھانا پینا ان کا بند ہوگا، تسبیح، تحمید اور تکبیر پڑھتے ہوئے یہ لوگ زندہ رہیں گے، یعنی کھانے پینے کی بجائے ذکر پہ ان کی حیات کا دار و مدار ہوگا۔ ان کے 1/3 ساتھی بھاگ جائیں گے، 1/3 شہید ہو جائیں گے، اور 1/3 رات کے وقت مشورہ کر رہے ہوں گے۔ حضرت مہدی رضوان اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو فرمائیں گے کہ یہ محاصرہ تو بہت لمبا ہو گیا، یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ کیوں نہ ہم یکبارگی ایک حملہ کر دیں اور کوئی فیصلہ کن جنگ کریں۔ ساتھی ان کے کہنے پہ لبیک کہیں گے، رات کے وقت جنگ کی تیاری کریں گے۔ فجر کی نماز کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بہت ساری روایات میں دجال کے بارے میں تفصیلات ذکر ہو چکی ہیں۔ ان میں سے کچھ حدیثیں باقاعدہ مستند ہیں اور کچھ درجہ استناد سے کم درجے کی حدیثیں ہیں، لیکن ہمیں ان تفصیلات سے زیادہ کوئی غرض نہیں ہے۔ اصل ہمیں غرض اس بات سے ہونی چاہیے کہ اس عظیم فتنے سے بچنے کا راستہ کیا ہوگا۔ دجال اس وقت موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کہاں بندہ ہوا ہے؟ دجال کو کسی نے دیکھا ہے؟ دجال سے کسی کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یعنی یہ وہ تفصیلات ہیں جو دلچسپ تو ضرور ہیں، لیکن ہمارا جو اصل غرض دنیا کا عظیم ترین فتنہ ہوگا، اس فتنے سے ہم بچاؤ کیسے حاصل کریں گے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں دجال کی فتنے سے پناہ مانگی ہے اور بار بار مانگی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کی فتنے سے پناہ مانگتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں تو ہمیں تو بطریقہ اولا اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اب ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو نماز کے بعد یہ دعا مانگے کہ اللہ ہمیں دجال کی فتنے سے محفوظ فرما۔ باقاعدہ یہ دعا مانگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دجال کی فتنے سے بچنے کی دعا مانگا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کے آخری 10 آیات کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو بندہ یہ پڑھے گا وہ دجال کی فتنے سے محفوظ ہوگا۔ ان آیات کی کوئی تکوینی تاثیر ایسی ہے کہ بندہ پڑھتا ہے تو قیامت کے قریب میں دجال کی فتنے سے وہ بندہ بچا رہے گا۔ اور میں نے بتایا کہ یہ فتنہ اتنا شدید ہوگا، باقاعدہ احادیث کے بارے حدیث کے اندر آیا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا سامنا نہ کریں۔ جس طرح کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان اپنے ساتھیوں کو لے کے پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، بچنے کی کوشش کریں گے کہ سامنا بھی نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے پاس ایسے طریقے ہوں گے کہ اچھے بھلے مؤمن بندے کے دل میں شکوک و شبہات ڈال دے گا اور مومن بندے کو ایمان سے محروم کر دے گا۔
سورۃ الکہف کی آیات پڑھنا یہ بھی دجال کے فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات پر یقین مضبوط کر لیں۔ اللہ والوں کے ساتھ وابستگی، مسجد کے ساتھ وابستگی، دینداروں کے ساتھ وابستگی بندے کے ایمان اور یقین کو مضبوط کر دیتا ہے، اور یہی یقین کی مضبوطی اس وقت کام آئے گی۔ یہ ڈاواں ڈول یقین اور یہ کمزور ایمان تو ویسے بھی ہر وقت خطرے میں ہوتا ہے، تو اس ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے کے لیے ابھی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ دجال کے پاس سب سے بڑا فتنہ مادی چمک دمک کا ہوگا کہ خوراک کے ذخیرے ہوں گے، کھانا پینا وافر ہوگا، مال پیسے کی فراوانی ہوگی۔ اب اس فتنے سے بچنے کے لیے آج ہمیں مادیت کی بجائے روحانیت کی طرف زیادہ زور لگانا چاہیے۔ جتنی بندے کی روحانیت مضبوط ہوگی اتنا ہی مادیت کا اثر کم ہوگا، اور مادیت کا اثر جتنا کم ہوگا دجال کی فتنے سے بچاؤ اتنا ہی آسان ہوگا۔ اسلاف اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دجال کے فتنوں کے بارے میں خبردار کیا کرتے تھے، باقاعدہ بتایا کرتے تھے، بچوں کو یاد کروایا کرتے تھے۔ دجال کا فتنہ ہے، قرب قیامت کے اور فتنے ہیں۔ آج بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو قیامت کے قریب کی فتنے ایک ایک کر کے یاد کرائیں، ابھی سے ان کو بتائیں کہ یہ فتنے رونما ہونے والے ہیں، تاکہ ان کی تربیت، ان کی ذہنی ساخت و پرداخت اس طریقے سے ہو کہ وہ پہلے سے تیار ہو ذہنی طور پہ۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بیت المقدس میں محصور ہوں گے۔ کچھ ساتھی ان کے وہ ایک پہاڑ پر محصور ہوں گے کہ فجر کی نماز کے لیے حضرت مہدی علیہ الرضوان آگے بڑھیں گے۔ اقامت ہو چکی ہوگی، مصلی پہ کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی جانب ایک سفید مینارہ ہے، اس مینارے پہ نزول فرمائیں گے، اور پھر بیت المقدس میں تشریف لائیں گے۔ وہاں پہ حضرت مہدی اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو چکے ہوں گے، اقامت کہیں جا چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری پہ ایک آواز سنائی دے گی کہ تمہارا فریاد رس آ پہنچا، تمہارا فریاد رس آ پہنچا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو دو فرشتوں کے کندھوں پہ انہوں نے اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکل و صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور صحابی حضرت عروۃ بن مسعود کے مشابہ ہوں گے۔ قد درمیانہ ہوگا اور چہرے کی رنگت سرخ و سفید ہوگی، بال کندھوں مبارک تک لمبے ہوں گے، اور یوں نظر آئے گا جیسا کہ ابھی وہ غسل خانے سے غسل کر کے باہر تشریف لا چکے ہیں، یعنی بال اس انداز سے نظر آئیں گے۔ جب سر کو جھکائیں گے تو بالوں سے سفید موتیوں کی طرح پانی کے قطرے گرنا شروع ہو جائیں گے۔ جسم پر ایک زرہ ہوگی اور پیلے رنگ کے، ہلکے پیلے رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اور جب وہاں تشریف لائیں گے تو ساتھی پوچھیں گے، استفسار کریں گے کہ آپ کون ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان پیچھے ہٹیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے دوبارہ آگے کریں گے کہ آپ پیچھے نہ آئیں، نماز آپ نے پڑھانی ہے، یہ اسی امت کا اعزاز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کی جماعت میں سے ایک بندہ امام بنے گا. یعنی یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں اس امت کا ایک فرد امامت کرے گا. البتہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہوں گے، حضرت مہدی علیہ الرضوان امام ہوں گے، رکوع سے جب سر اٹھائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے قتل اللہ الدجال و اظہر المسلمین. اللہ تعالیٰ نے دجال کو قتل کر دیا. یعنی دجال کی ہلاکت اور قتل کا زمانہ قریب ہے اور مسلمانوں کو ابھی غلبہ حاصل ہوگا. فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کا دروازہ کھلوائیں گے کہ دروازہ کھولو. جو ہی دروازہ کھولیں گے تو دجال 70,000 یہودیوں کے بڑے لشکر کے ساتھ دروازے پہ کھڑا ہوگا اندر آنے کے لیے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو دیکھیں گے تو لوگوں کو فرمائیں گے کہ ہٹ جاؤ، میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ. اور دجال جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو ایسے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا جس طرح کہ پانی میں نمک پگھلتا ہے. گھٹنا شروع ہو جائے گا، اس کا جسم روبہ زوال ہو جائے گا. ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں موجودگی کی تاثیر ہوگی کہ دجال کے اوپر خوف طاری ہو جائے گا. دوسری جانب حضرت مہدی کی ایک جماعت جو پہاڑ کے اوپر محصور تھی وہ لوگ ادھر سے اتر جائیں گے اور یہودیوں کے اوپر یلغار شروع کر دیں گے، مارنا شروع کر دیں گے. دجال بھاگ جائے گا. دجال کے بہت سارے ساتھی یہودی مر جائیں گے. دجال بھاگ جائے گا. بابی لد ایک مقام ہے، وہاں پہنچ جائے گا. یہ بیت المقدس کے قریب ایک جگہ ہے اور وہاں پہ اسرائیلی حکومت نے ایک ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے اور اس ایئرپورٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں خلا میں جانے کے لیے ایئر کرافٹ اور جہاز اڑتے ہیں. ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ اندازہ یہی ہے کہ یہ بندہ بابی لد کی طرف اسی لیے بھاگے گا کہ وہاں کوئی خلائی جہاز کھڑے ہوں گے کہ میں خلا میں چلا جاؤں، یعنی فضا کو چھوڑ کے فضا سے بھی اس پار خلا میں چلا جاؤں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسے پہنچ جائیں گے اور باب لد پہ دجال کو قتل کر دیں گے. دجال کو نیزے سے قتل کریں گے یا نیزے کی طرح کوئی اسلحہ ہوگا. جدید اسلحے میں جو نیزے کی کوئی صورت ہے وہ کوئی چیز ہوگی، اس کے ذریعے دجال قتل ہو جائے گا. مسلمان چن چن کے یہودیوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور یہ وہ وقت ہوگا کہ روئے زمین پر کہیں بھی یہودیوں کو پناہ نہیں ملے گی. یہاں تک کہ پتھر بھی یہودیوں کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. درخت بھی یہودی کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اگر کسی پتھر کے پیچھے یہودی پڑا ہوا ہے یا کسی درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے تو پتھر بول پڑے گا یا مسلم ھذا یہودی ورائی فاقتلہ، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو. درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہوگا تو درخت بول پڑے گا مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو. گویا کہ پوری روئی زمین پر یہودیوں کو کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی. یہودی قتل ہو جائیں گے اور باقی جو اہل کتاب ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے. ایک تو یہ لوگ ایمان لائیں گے، حضرت مہدی کا لشکر بھی بچ جائے گا. دوسرا، روئے زمین پر مختلف مقامات پہ دجال کے فتنے سے کچھ مسلمان چھپ گئے ہوں گے، غاروں میں چلے گئے ہوں گے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے گئے ہوں گے. وہ مختلف ٹولیوں کے شکل میں اتریں گے اور جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی اور ایمان والے تو وہ پہلے سے ہوں گے. کچھ عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں گزارنے کے بعد یہ لوگ اپنے اپنے علاقوں کو لوٹ جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک جماعت مستقل موجود رہے گی.
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جماعت کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں گے، وہاں پہ حج اور عمرہ ادا کریں گے۔ حج اور عمرے سے فراغت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے، وہاں پہ روضہ مبارک پہ سلام پیش کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کا جواب ملے گا۔ یہاں تک تو امن اور سکون کا دور ہوگا۔